السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج میں آپ کو باخ ریمیڈی میں سے ایک میڈیسن جو ہے وائن باخ فلاور ریمیڈی، اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وائن ایک ایسی پودا ہے، ایسی بیل ہے جو دوسروں کا سہارا لے کر بلندی کی طرف جو ہے وہ چڑھتی ہے۔ اسی قسم کی کریکٹرسٹکس، اس کی خصوصیات جو ہیں وہ اس پیشنٹ کی طبیعت میں بھی پائی جاتی ہیں، وہ بھی دوسروں کا سہارا لے کر اونچائی پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ سخت دل، تکبر رکھنے والے اور اس طرح کی ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ ان کو جو زندگی کے اندر چاہیے وہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ضرور لے لینا ہے، چاہے ان کو کسی کو اٹھا کر پیچھے ہی کیوں نہ پھینکنا پڑے۔ یعنی کہ اگر یہ کہنا دوست نہیں ہوگا کہ وہ اپنی گول کو اچیو کرنے کے لیے، اس پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کسی بھی شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، اگلے والے کو یہ چاہیں گے کہ وہی ان کی بات مانے، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ بات کرے۔ میں جانتا ہوں، میں ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے کرنا آتا ہے، جو میں کہوں گا وہی ہونا چاہیے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہی بات ماننی چاہیے۔ اپنا روب جو ہے وہ جھاڑتے رہتے ہیں، ہر کام میں جو ہے وہ اپنی فوقیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ خود ان کو پسند نہیں کہ دوسرے ان کی کام میں دخل دیں، لیکن خود یہ دوسروں کے کام میں لازمی دخل دینا اپنی اولین فرض جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ بہت ہی کڑوی قسم کی طبیعت اور بہت ہی سخت قسم کے اور بہت ہی ڈومینیٹنگ ہو جاتے ہیں، دوسروں پہ تسلسل کرتے ہیں۔ ان کو بحث کرنا پسند نہیں ہوتا، کیونکہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری بات جو ہے وہ جس طرح بھی ہے مانی جائے، ہمیں آپ کے ایموشن سے، آپ کی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مجھے اپنی بات منوانی ہے اور مجھے اپنے منزل پر پہنچنا ہے، چاہے مجھے کچھ بھی جو ہے وہ کرنا پڑے۔ ان کی بات ایسے ہی ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہ ویسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر آپ سے غلطی ہوگی تو بہت ہی زیادہ، بہت ہی برے طریقے سے آپ سے بیہیو کریں گے، اور آپ ان کو جو ہے وہ غلطی کرنا پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ ٹاپ پر رہنا پسند کرتے ہیں کہ بہت ہی اونچے آپ کو ہائی پوسٹ پہ یہ ملیں گے۔ اگر آج کل یہ کہا جائے کہ آج کل کے جو پولیٹیشین ہیں ان کی مثال دے کر ہم وائن کو سمجھ سکتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ بھی بالکل اسی طرح ہیں کہ انہوں نے کسی طرح کر کے اس پوزیشن کو برقرار رکھنا ہے۔ وہ چیزیں ان کے اندر بائی نیچر پائی جاتی ہیں، ان کو رول کرنا آتا ہے، ان کو گائیڈ کرنا آتا ہے، ان کے اندر ڈومیننس ہے، ان کو اپنی باتیں منوانا آتی ہے، اور وہ دوسروں کو نیچے دبا کر خود اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ اوپر کر لیتے ہیں، بالکل جیسے میں نے بتایا تھا ایک بیل کی طرح۔ بہت ہی زیادہ مضبوط ول کے مالک ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے اونچائی پر لے کر جانا ہے، لیکن اندر سے بہت ہی زیادہ ڈرپوک قسم کے ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہی بیسکلی چھپانے کے لیے دوسروں پر جو ہے وہ تسلسل کرتے ہیں تاکہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس طرح سے سامنے دوسروں کے نہ آ سکے۔ یہ بہت زیادہ اپنی شخصیت ہی ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اور خود اپنے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ اگر خاص طور پہ یہ ایک گھر میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ والی فیملی ہے، اگر یہ مرد ہے تو اس کی بیوی، اور اگر بیوی ہے تو اس کا مرد اس کے دباؤ میں نظر آئے گا، وہ اس سے دبا ہوا رہے گا، ہمیشہ ہی جو ہے وہ ڈرتا ہوا رہے گا، کیونکہ یہ کسی کی بات نہیں مانتے اور اپنی باتیں ہی منواتے رہتے ہیں۔ دوسروں کا سہارا لے کر میں نے بتایا تھا اوپر چڑھتے ہیں، بہت ہی ان کی تنگ کرنے والی، اگلے والے کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، بلی کرتے ہیں، اور دوسروں کے حق پر پیر رکھ کر جو ہے وہ آگے جانے کو اپنا جو ہے وہ ایک شعار سمجھتے ہیں، بالکل جیسے نیکس وومیکا میں ہے
بہت ہی زیادہ غصیلا، چڑچڑا، چھوٹی سی بات پر غصہ ہو جانے والا پیشنٹ جیسے کونیم میں ہے، اور جیسے کہ اور بھی دوائیوں پلیٹینا میں ملتا ہے، پلیٹینا میں اپنا سیلف امیج کا بہت کانشیس ہوتا ہے، اس میں پائی جاتی ہے، بالکل ہی ویسے ہی یہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنا بیہیو جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے اندر اس میں یہی بارڈر لائن کئی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بارڈر لائن کا پیشنٹ بھی ایسے کرتا ہے کہ وہ اپنی اہمیت کو اس میں موڈ جو ہے وہ اس کا بدل جاتا ہے، ایگریگیشن پائی جاتی ہے، ایگزاسشن پائی جاتی ہے، کسی بھی قسم کا دباؤ یا اس چیز کو پریس کرنا چیزوں کی طرف، یعنی کہ اگلے والے کو بات منوانا، ڈومیننس پائی جاتی ہے۔ تو یہ بارڈر لائن کے لیے بھی آپ جو ہے وہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ہی زیادہ غصیلے ہوتے ہیں، اور اکثر ان کی اس بیہیویئر کی وجہ سے، کیونکہ یہ بالکل ہی سخت اور کڑوا اور بے رحم قسم کی ان کی طبیعت ہے، تکبر کرنے والی، یہ لیور کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، کیونکہ ان سب چیزوں سے آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، آپ کی فزیکل سمٹمز کا، آپ کے مینٹل سمٹمز کا، ان سب چیزوں کا آپ کے جسم پر بہت زیادہ اثر پڑے گا، اور آپ کا لیور جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ لیور کے لیے بہت اچھی میڈیسنس ہے، اور ویریکوز وینس کے لیے جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ باقی اور ان کی طبیعت کے اندر اور یہ ہے کہ دوسرے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ چاہیے، لیکن اور یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ اگلے والے جس طرح میں یہ کام کر رہا ہوں اگلے والے بھی اسی طرح ہی کام کریں ہو بہو۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ بارڈر لائن کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جتنا میں تم سے پیار کرتا ہوں اتنا ہی تم مجھ سے پیار کرو، اگر میں نے تمہیں یہ چیز کہہ دی ہے کھانے کو تو تم نے ضرور کھانی ہے، اگر نہیں کھاؤ گے تو پھر اگلا پارٹنر پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں نے اسے بحث نہیں کرنی اور میں جو ہے وہ چیز لے کے کھا لیتا ہوں۔ یہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کو بھی سارا مشورہ دینے لگ جائیں گے کہ ڈاکٹر آپ اگر یہ والی دوائی استعمال کرو تو زیادہ بہتر رہے گا، اگر یہ والی دوائی استعمال کرو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر او پی ڈی میں گئے ہیں وہاں جا کر نرسز کو، میل سٹاف کو، فیمیل کو یہ کہیں گے کہ بھئی نہیں پٹی اس طرح نہیں کرنی، آپ بینڈیج اس طرح باندھیں، یہ دوائیاں استعمال کریں، یہ بہتر ہے۔ یعنی کہ ہر کام میں ٹانگ اڑانا ان کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو دوسروں سے زیادہ پتہ ہے، اور اس بات پر یہ دوسروں کو حاوی ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بات میں کہوں گا وہی ہے، جو تمہیں بتایا ہے تم نے ویسے ہی کرنی ہے، اور جسے انگلش میں کہتے ہیں نا ہوک بائی کروک، یعنی کہ انہوں نے کسی بھی طرح سے اپنی بات جو ہے وہ مروا کر ہی رہنی ہے، چاہے ان کو کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ اس قسم کی ان کی جو ہے وہ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اسٹیٹس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسرے والوں کو یہ ظاہر کریں گے کہ ہم اس برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، اس برانڈ کی چیزیں کھاتے ہیں، یہ ہمارے گھر میں برانڈ ہے۔ اگر آپ ان کے گھر میں جائیں گے تو آپ کو اکثر برانڈ کی چیزیں ملیں گی جو کہ شاید یہ استعمال بھی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہیں سے لے کر ان چیزوں کے ریپرز یا چیزیں وغیرہ اکٹھی کر کے اپنی الماریوں میں رکھتی ہیں، اور یہ چیزوں کو شو آف کروانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہم نے اس برانڈ کی چیزیں لی ہیں۔ یا اگر کچن میں جاؤ گے تو امپورٹڈ کھانے کے خالی ڈبے رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ شو آف کروا رہے ہیں کہ ہم کافی بڑے اسٹیٹس ہے ہمارا، اور ہم جو ہے وہ کافی ہماری ٹور ہے، ہماری رسپیکٹ ہے، اور ہم چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ وائن استعمال کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب ایسا پیشنٹ جو ہے وائن استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کی رائے بھی اہمیت رکھتی ہے، صرف اسی کی رائے اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے وہ دوسروں کی بات بھی سنے گا، اور اس کے ساتھ ایک اچھا لیڈر ہونے کی ان میں خصوصیت ہے۔ لیکن اچھا لیڈر یہ ایسا بنتے ہیں کہ ڈومیننس ہوتے ہیں، دوسروں پہ تسلسل اختیار کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، تو پھر ان کی طبیعت میں یہ چینج آئے گی کہ ان کے استعمال کرنے سے یہ بجائے ڈومیننس ہونے کے دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ اچھے لیڈر کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو بجائے اس کے دباؤ یا پریشر میں رکھ کے کام کرے، بلکہ دوسروں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے۔ تو یہ تھی وائن باخ فلیور ریمیڈی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔